بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر غم سے نجات حاصل کرنے کا بہترین نسخہ امام ابو بکر محمد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ منصور کے پاس گیا تو انہیں سخت غم زدہ پایا۔ وہ اپنے بعض محبت احبہ کو کھولنے کی وجہ سے چپ ساتھ بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا، اے مترف، مجھ پر ایسا غم سوار ہو چکا ہے جسے اللہ کے سوا، جس نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی ایسی دعا ہے جسے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی مجھ سے غم کو دور فرما دیں؟ میں نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، مجھے محمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا، بصرہ کے رہنے والے ایک شخص کے کان میں مچھر گھس گیا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ وہ شخص تکلیف میں مبتلا تھا، دن رات نیند سے محروم تھا۔ تب اسے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ والی دعا پڑھو جو انہوں نے جنگل اور سمندر میں پڑھی تھی، تو اللہ تعالی نے ان کی نصرت، ان کی مدد فرمائی تھی۔ بیمار شخص نے کہا، اللہ جل جلالہ تم پر رحم کرے، وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ بحرین کی طرف بھیجا گیا۔ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا۔ ہم ایک ویران صحرا میں سے گزرے جہاں ایک سخت پیاس نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہمیں ہلاکت کا خوف ہونے لگا۔ تب حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر کہا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا، ہمیں سیراب فرما۔ بس اسی وقت ایک بادل سی آئی جیسے کسی پرندے کا پر ہو، وہ ہم پر خوب برسی، یہاں تک کہ ہم نے برتن بھی بھر لیے اور اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر لیا۔ پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ایک سمندر خلیج پر پہنچے، اس قدر گہری تھی کہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد اس میں کوئی داخل ہوا ہو۔ ہمیں وہاں کوئی کشتی نہیں ملی۔ اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا، ہمیں پار فرما۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فرمایا، اللہ جل جلالہ کے نام سے پار کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پر چل رہے تھے، باخدا ہم میں سے کسی کے پاؤں یا ہمارے کسی جانور کے کھور تک گیلے نہیں ہوئے۔ یہ ہمارا لشکر 4000 نفوس پر مشتمل تھا۔ یہ ایک واقعہ سن کر بیمار آدمی نے ان اسماء کے ذریعے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی قسم ہم بھی وہیں تھے، مچھر اس کی کان سے نکل گیا، وہ بھنا رہا تھا یہاں تک کہ دیوار سے جا ٹکرایا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا۔ یہ سن کر خلیفہ منصور قبلہ روح ہوئے اور انہوں نے تھوڑی دیر ان اسماء کے ذریعے دعا مانگی، پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے مطرف، اللہ تعالیٰ نے میرے غم کو دور فرما دیا۔ پھر انہوں نے کھانا منگوایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا، میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ جہاد سے واپسی پر حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے۔ ہم نے انہیں غسل کفن کے بعد قبر کھود کر دفنا دیا۔ دفن کے بعد ایک مقامی شخص آیا اور کہنے لگا، یہ مدفون کون ہے؟ ہم نے کہا، یہ ایک بہترین انسان اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس نے کہا، یہ زمین مردوں کو باہر اگل دیتی ہے، تم لوگ انہیں اگر میل 2 میل دور لے جاؤ تو وہاں کی زمین مردوں کو قبول کرتی ہے۔ ہم نے کہا، ہمارے ساتھی حضرت اعلیٰ کی کیا قصور ہے کہ ہم انہیں درندوں کا لقمہ بنا کر چھوڑ جائیں؟ چنانچہ ہم نے قبر کھودنے پر اتفاق کر لیا۔ ہم نے قبر کھودی تو حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہیں تھے اور قبر تا حد نظر نور سے جگمگا رہی تھی۔ ہم نے یہ دیکھ کر واپس مٹی ڈال دی اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔